شفقت کرنے کی وجہ سے اولاد تربیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو شفقت ہے، اب شفقت کا غلبہ اتنی ہوتا ہے وہی بچہ جو نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اس کے عمل سے بھی نفرت نہیں ہوتی۔ بچہ ہے جی، کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جھومر مارے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور کس نے اس کو ریکارڈ کیا ہوتا ہے؟ ماں نے، باپ نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ چڑھے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہے، فیس بک پہ ہے، ویڈیوز پہ ہے، یوٹیوب پہ۔ معصوم بچے جن کو شاید ابھی مکمل بولنا ہی نہیں آتا، اور وہ ڈانس کر رہے ہیں، اور ماں باپ خود پوسٹ دیکھ کر ستائشی عمل سمجھتے ہوئے تعریفی جملے لکھ دیتے ہیں، میرا بچہ، کانفیڈنس چیک کرو اس کا۔ ارے اللہ کے بندے، حرام کاموں میں شفقت حرام ہے۔ ایک بچہ، ایک آدمی، اولاد نافرمانی کر رہی ہے، ہم پھر بھی اس کے عمل پہ اذرہ شفقت کے روکتے نہیں ہیں۔ نہ روکنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بیمار ہو جائے بچہ، کہتے سوتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا معیار، تربیت کا طریقہ بتایا۔ اولاد کی تربیت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي 10، اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کر نماز پڑھو، سختی کر کے اس کو نماز پہ لاؤ۔ اگر ماں اور باپ ایسی تربیت اگر کرے گی تو یقین جانیے عمر 100 سال گزر جائے بچہ نمازی رہے گا۔ اگر چھوٹی عمر میں حلال اور حرام کی تمیز ماں باپ نے سکھا دی، بچہ 100 سال تک زندہ رہے، حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ سے ڈرا دیا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرا دیا، اللہ کی محبت پیدا کر دی، 100 سال تک یہ بندہ اگر زندہ رہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا۔ اصل مسئلہ ہمارا ناجائز شفقت کرنا ہے اولاد پہ، اس کی تربیت دب جاتی ہے، شفقت غالب آ جاتی ہے، تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ یہی بچے والدین کے لیے درد سر بن جاتے ہیں، یہی بچے والدین کے لیے رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں، یہی بچے والدین کے لیے ٹینشن اور بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا اس کا باپ فلاں آدمی مرا ہے نا، تمہیں بتاؤں کہ وہ اپنی اولاد کے تکالیف کی وجہ سے وہ فوت ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ بیٹا جو ہے نا اس کا، جانتا نہیں تھا میں اس کی اولاد کو، تو کہا کہ اس کی اولاد جو ہے نا وہ اچھی نہیں نکلی، تو باپ کو یہی غم کھا کے کبھی فلاں آدمی اس کے دروازے پہ آیا ہوا ہے، کبھی اہلکار اس کے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں اس کے اولاد کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ بیچارہ یہی دل کو لگا کے فوت ہو گیا۔ بھائی تربیت کرو، ورنہ یہی درد سر بھی بنیں گے، اور ناگہانی موت کا باعث بھی والدین کے لیے، ناگہانی موت کا باعث بھی یہی اولادیں بنیں گی جن کی والدین نے اذراہ شفقت کے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔